تیسرا دلیل وہ بیان کرتے ہیں سیدنا البراء بن مالک رضی اللہ عنہ، مشہور قصہ ہے کہ جب آپ جانتے ہیں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگیں ہوئی، تو جنگ کے آخر میں مسلمہ کذاب ایک باغ میں چلا گیا، اور وہ باغ جو تھا اس کی دیواریں بہت سخت تھی، لمبی لمبی دیواریں تھیں اور کافی مضبوط دیواریں تھیں، تو اپنے آپ کو اس نے اندر جو ہے محفوظ کر دیا۔ صحابہ کرام باہر سے حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن مشکل تھا ان کے لیے، تو سیدنا براء بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے ایک ڈھال پہ رکھ کے اٹھاؤ اوپر، میں دیوار پھلانگ کے اندر جاتا ہوں اور میں تمہیں دروازہ کھول دیتا ہوں، دروازہ کھول لوں گا میں۔ تو صحابہ کرام نے انہیں اٹھایا، تابعین بھی تھے، صحابی بھی تھے، اور انہیں اوپر کیا، انہیں دیوار کو پھلانگا، اندر گئے، اکیلے لڑتے لڑتے، سبحان اللہ، دیکھیں بہادری دیکھیں، لڑتے لڑتے وہ پہنچ گئے اور دروازے کو کھول دیا۔ جب دروازہ کھل گیا صحابہ کرام داخل ہوئے۔ صحابہ کرام جب داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو فتح دے دی، اور مسلمان قذاب کا بھی قتل ہوا اور یہ فتنہ بھی ختم ہوا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قصے میں یہ دلیل ہے کہ سیدنا براء بن مالک نے جو عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی اس کو قبول کیا ہے، تو یہ ایک طریقہ جو ہے یہ درست ہے، اور انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یعنی خودکشی انہوں نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتائیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ اس قسم میں خودکشی ہوئی ہے؟ زندہ تھے کہ نہیں؟ حق بات ہے، زندہ تھے، وہ باہر زندہ نکلے ہیں، تو خودکشی میں تو موت یقینی ہوتی ہے، بم بلاسٹ کیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہاں پر خودکشی کیسے؟ وہ تو زندہ باہر نکلے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خودکشی ہوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عمل انہوں نے کیا ان میں بچنے کا چانس تھا یا نہیں تھا؟ 1% تھا؟ اچھا ہم مانتے ہیں 99% نہیں تھا، 1% تھا کہ نہیں؟ جو لوگ بم کا سینے سے لگا کے ریموٹ کنٹرول بٹن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کو دباتے ہیں، اس میں بچنے کا چانس ہے؟ اس میں بچنے کا چانس نہیں ہے۔ بٹن دبایا، بلاسٹ ہوا، میں بلاسٹ کے بعد کی بات کر دوں، یہ نہیں کرا کہ وہ کام کرے یا نہ کرے، کام نہ کرے تو پھر کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یعنی ایک شخص اپنے سینے سے بہت بھاری مقدار میں بم کا مادہ لے کے جاتا ہے اور بازار کے اندر بٹن دبایا، وہ بلاسٹ نہیں ہوا، کسی کو پتہ چلا؟ چلو وہ چلتے پھرتے، ہمارے طرح چلتے پھرتے لوگ ہیں، کسی کو کیا پتا کہ اس کو ہوا نہیں۔ لیکن جب بلاسٹ ہو جاتا ہے، اب بچنے کے چانس کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں بٹن دباتے تب بھی تو نہیں بلاسٹ ہوتا۔ جب بٹن دبانے کی بات نہیں ہو رہی یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ بٹن دبانے کے بعد، کیونکہ انہوں نے دیوار پھلانگ چکے تھے، یہ نہیں کہ اگر دیوار نہ پھلانگتے تو پھر کیا ہوتا۔ دیکھیں دونوں میں فرق ہے، یعنی دیوار پھلانگ چکے، بٹن دب چکا، اس کے بعد بچنے کا چانس تھا۔ کوئی عقل والا نہیں کہہ سکتا بچنے کا چانس نہیں تھا۔ بٹن دبنے کے بعد کوئی چانس ہے بچنے کا چانس نہیں، کیونکہ بم دور نہیں رکھا وہاں پہ، اب سینے سے بندھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا جسم پھٹے گا ٹکڑے ٹکڑے، پھر دوسرے مریں گے۔ تو اس میں بھی یاد رکھیں یہ بات درست ہے۔ تیسری بات یہ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، بات مادے کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی کہ اپنے نفس کو قتل، خود کش حملے کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، صحابہ کرام سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار دیتے۔ ایک تو مجھے دکھائیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے آخر میں دیکھیں، ایسے ایسے قصے ہیں، ایسے ایسے آپ کے مطلب آپ سنیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ قتل نفس اگر غلطی سے بھی ہو جائے، غلطی سے، اس کو بھی خودکشی سمجھتے ہیں صحابہ کرام، غلطی سے۔ اب ایک قصہ آ رہا ہے آگے میں بیان کرتا ہوں کہ ایک میدان جنگ میں ایک صحابی کو گھٹنے پہ اپنی تلوار لگی، مارتے مارتے کافر کو مارا، اپنے گھٹنے پہ لگ گئی۔
صحابہ کرام نے کسی نے اپنی جان خود لی ہے، یہ جنتی ہے ہی نہیں، اسے خودکشی کی ہے. یہ صحابہ کرام کا علم تھا. آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ آپ کہتے کہ اپنے آپ کو بلاس کر دیتے. یہ شریعت کا علم ہے. صحابہ کرام نے شریعت کا علم کو سمجھا ہے، پھر جہاد کیا ہے. بہرحال تیسری بات یہ ہے کہ برا بن مالک کے اس عمل کو سب صحابہ نے اقرار نہیں کیا. یاد رکھیں، مصنف بن ابی شیبہ میں سیدنا عمر بن خطاب نے مخالفت کی ہے. دیکھیں کیا سیدنا عمر بن خطاب عالم صحابی نہیں ہے؟ یہ کس نے کہا کہ اجماع ہے صحابہ کا؟ سیدنا عمر بن خطاب نے ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ برا بن مالک کو اپنے فوجی دستے کے آگے نہ جانے دینا، اور اپنے جتنی فوجی دستے انہوں نے بھیجے ان کو سردار یا ان کو یعنی امیر بنا کر نہیں بھیجا. اور وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ بہت جذبات میں آ جاتے ہیں، اس کی کسی حرکت سے اس کو اپنے آپ کو یا مسلمان کو کوئی تکلیف یا کوئی نقصان نہ پہنچے، تو انہیں منع کرتے تھے. اب امام شافعی نے کتاب الام میں بیان کرتے ہیں فيما يجب على إمام المسلمين أن يدخل المسلمين في بلاد المشركين في الأوقات التي يرجو أن ينال الظفر من العدو من أجل المحافظة على أرواح الجنود إلى أن قال في فرماته وكان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله. امام شافعی کتاب الام امام شافعی کی بیان کر رہے ہیں اپنی سند سے کہ سیدنا عمر بن الخطاب اپنے عمال کی طرف خط میں لکھتے تھے لا تستعملوا براء بن مالک على جيش من جيوش المسلمين. براء بن مالک کو مسلمانوں کے جیش میں، مسلمانوں کے فوجی دستے میں ان کو امیر نہ بنانا. لأنه شدید الجرأة ويقتحم المهالك، بہت زیادہ جرت مند ہیں، جرت کرتے ہیں اور ہلاکت میں بھی اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں کبھی کبھی. اور پھر ونقل رحمه الله اثر عن عمر يبين حرصه على ارواح المسلمين يقول. اب دیکھیں پھر آگے فرماتے ہیں، اب یہ سعید بن منصور اپنے سنن میں یہ بیان کرتے ہیں، یہ کتاب الام شافعی کی میں بھی ہے اور سنن سعید بن منصور میں بھی ہے. سیدنا عمر بن خطاب آگے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ مٹھی میں میری جان ہے، ما یسرنی، مجھے کبھی خوشی نہیں ہوگی ان تفتحوا مدینۃ فیہا 4000 مقاتل، کہ تم لوگ ایسے شہر کو فتح کرو جس میں 4000 مقاتل ہوں، جنگجو ہوں، ویضیع رجل مسلم، اور ایک مسلمان ناجائز قتل ہو. یہ عمر بن خطاب کا فرمان ہے. تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا میرے بھائی اس طریقے سے یاد رکھنا یہ بالکل درست نہیں. بلکہ آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم میں غزوہ خندق میں ایک لڑکا تھا، جوان تھا، نئی نئی شادی ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے جاتا کہ میں اپنی گھر میں جا سکتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیتے اور ساتھ ہتھیار بھی دے دیتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ علیک سلاحک فانی اخشی علیک بنی قریظہ، اپنا ہتھیار ساتھ رکھو، بنی قریظہ مجھے ڈھیر راستے میں آتے ہیں تو میں قتل نہ کر دے. یعنی جان اتنی عزیز ہے مومن کو جان، اگرچہ وہ شخص خودکشی کرنے جا رہا ہے، کیا خودکشی دور کی بات ہے، یہاں پر دشمن قریب بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط اور اخذ بالاسباب کی وجہ سے ان کو یہ حکم دیتے کہ اپنی تلوار اپنی ڈھال ساتھ رکھا کرو. اور چوتھا جواب یہ ہے اس قصے کا، رحمک اللہ، چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ صحابہ میں سے ایک صحابی کا عمل ہے اور یہ حجت نہیں ہے، اور یہ شریعت نہیں ہماری، حجت ہے کتاب اور سنت میں. اور صحابہ کرام کا عمل اس وقت حجت ہوتا ہے جب قرآن اور سنت سے اس کی مخالفت نہ ہو، یا جب دوسرا صحابی اس کی مخالفت نہ کرے. تو یہاں پر قرآن سنت سے بھی مخالفت ہے، اگرچہ دیکھیں حقیقتاً یہ ہے کہ وہاں پر خودکشی ہوئی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو خودکشی سمجھی بھی جائے ہم ان کو جواب نہیں کہنا. اگرچہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ایسا نہیں ہو، خودکشی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ ان کے جواب میں کہہ رہے ہیں جو کہتے نہیں یہ خودکشی ہی ہے. تو ان کا جواب یہ ہے کہ اگر تم اسے خودکشی سمجھتے ہو یہ صحابی کا عمل ہے، اور صحابی کا عمل حجت نہیں ہوتا، خاص طور پہ جب وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو یا جب دوسرے صحابی کے قول کے خلاف ہو. اور اس کا مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے اگر کوئی ایسے کام ہو جائے تو ان کے علم میں کمی ہے، انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا. صحابہ کرام علماء ہیں، یاد رکھیں، اور عالم اگر اجتہاد میں غلطی کرے تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے، وہ اہل اجتہاد ہیں.
کیا آج کل جو یہ کام کرتے ہیں وہ علماء ہیں؟ کیا وہ اہل اجتہاد ہیں؟ تو یہ اس قصے کا جواب ہے مختصراً. اور جو غلام کا قصہ تھا اس میں یہ بات بھی مجھے یاد آ گئی ہے کہ اگر اس کو تم خود کش حملہ ہی سمجھتے ہو تو چوتھی اس کا رد یہ ہے کہ یہ شرع من قبلنا، یہ کہ مسلمانوں کے زمانے کی بات تھی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات تھی؟ یہ شریعت بنی اسرائیل کی، ان کی شریعت تھی، اور ہماری شریعت میں یہ چیز نہیں ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اگر ان کے لیے جائز تھا تو آج ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو اس قصے سے کبھی بھی دلیل اخذ نہیں ہو سکتی. جی نہیں، خود کش حملے کی بات پیش کرنے کی بات خود کش کی ہو رہی ہے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں یہ خود کش حملے جائز ہیں وہ یہ دلیل بیان کرتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں غلط فہمی ہے، اگرچہ تم اس کو دلیل ہی سمجھتے ہو، یعنی آخر میں ہم اس کے ساتھ آ رہے ہیں. پہلے بات نہیں مانی، دوسری نہیں مانی، تیسری نہیں مانی، چوتھی بات ہمیں آپ کی چلو مان لی ہے، ٹھیک ہے. اس پہ راضی ہو کہ چلو خود کش حملے دلیل بنتی ہے، پھر بھی اس کی دلیل نہیں بنتی کیونکہ یہ اس زمانے کے لوگوں کی تھی. یہ شرع من قبلنا ہے، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. اور اس کا یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں کوئی ایسا عمل ہو جسے ہماری شریعت نے منع فرمایا ہے تو کس پہ عمل ہوگا؟ ہماری شریعت پہ، ان کی شریعت پہ، ہماری شریعت پہ. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، ان کے زمانے میں بہن کے بھائی سے شادی ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ آج کوئی شخص اسی کو دلیل لے کر اپنی بہن سے شادی کر لے، کیا جائز ہے اس کے لیے؟ نہیں میرے بھائی، یہ شریعت اس نبی کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، جو قرآن مجید ان پر نازل و مہیمن علی الکتب ہے، نسخ کرے سب کتابوں کو. تو ہماری شریعت یہ ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملی ہے. اور صحیح بخاری میں میں قصہ آپ کو بیان کر جو میں بیان کر رہا تھا وہ بھول نہ جاؤں. صحیح بخاری میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں جا رہے تھے، تو اس میں سیدنا عامر بن اقوع رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں ساتھ تھے. تو جنگ کے دوران میں مختصر بیان کرتا ہوں، لمبا قصہ آپ دیکھ لیں. جنگ کے دوران میں ان کی جو تلوار تھی چھوٹی تھی، تو کافر کو مارتے مارتے کافر پیچھے ہٹ گیا، تو واپس تلوار اپنے گھٹنے پہ آ کے ان کو لگی، اپنے گھٹنے پہ. تو اس میں سے کافی خون بہا، تو خون بہنے کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی. تو صحابہ کرام نے یہ کہنا شروع کر دیا بطل جہاد، اس کا جہاد باطل ہو گیا. سبحان اللہ. میدان جنگ میں جہاد کے اندر جہاد میں شریک ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو سلمہ بن اقوع ان کے رشتہ دار تھے. انہیں جب یہ بات سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر بن اقوع کا جہاد باطل ہو گیا اور اس نے خودکشی کر لی ہے. تلوار مار رہے تھے تو اپنی تلوار اس کو اپنے گھٹنے میں لگ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا اس نے غلط کہا، یہ جاہد مجاہد ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں اب صحابہ کرام کیوں خدشہ ہوا؟ اگر ان کے اندر یہ علم پہلے سے بسا ہوا نہ تھا کہ جو شخص اپنے آپ کو قتل کرے کسی بھی ذریعے سے وہ خودکشی ہے، اگرچہ میدان جہاد میں بھی کیوں نہ ہو، اپنے آپ قتل کرنا کسی کے جائز، اگرچہ اس میں غلطی بھی ہو جائے. وہ تو یہ سمجھتے تھے، یعنی اتنا ان کا عقیدہ تھا، اتنا ان کو یہ علم راسخ تھا ان کے دلوں میں کہ اگر غلطی سے بھی کوئی شخص اپنے آپ کو مارے تو یہ بھی خودکشی ہوتی ہے، شہادت نہیں ہوتی. وہ کہتے ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اقرار کیا کہ یہ جائز ہے. نہیں تو میرے اس نے خودکشی کب کی؟ انہوں نے کہا خودکشی کی، انہوں نے تو وار کیا، وہ وار اپنے آپ کو لگ گئے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی میرے بھائی. تو اس عمل میں خودکشی ہو ہی نہیں، بلکہ اس حدیث میں یہ واضح دلیل، واضح رد ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بلاسٹ کرنا کسی بھی ذریعے سے جائز ہے. اپنی جان میرے بھائی، یہ جان آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ جان آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ جان رب ذوالجلال کی ملکیت ہے. آپ کی مرضی نہیں کہ آپ جب چاہو اس جان کو نکال دو، آپ کی مرضی نہیں ہے.